السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ویٹ راشد حیدری، آپ دیکھ رہے ہیں حیدری اینیمل ہاسپٹل یوٹیوب چینل۔ حیدری اینیمل ہاسپٹل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں ذمہ دار بھائی اور شوقین حضرات سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ یہ آپ ایک بیل دیکھ رہے ہیں، یہ بچڑا ہے اور یہ تقریباً 3 دن سے بیمار ہے۔ مالکان سے ہسٹری لی گئی تو اس نے 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، یہ مسلسل الٹیاں کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے پیٹ میں سوجن انفیکشن وغیرہ بھی ہے، یعنی ٹمپنی وغیرہ بھی ہے، اس کو انفیکشن بھی ساتھ ہے۔ تو ہم نے اس کو چیک کیا اور اس کی پراپر جو ڈائگنوز کی، اس کا ٹیسٹ کیا گیا۔ ٹیسٹ میں اس کی جو پی ایچ لیول ٹیسٹ ہے وہ ہم نے کیا، اور اس کا جو بیماری ہم نے ڈائگنوز کی وہ الکلوسس تھا، کیونکہ الکلوسس میں ایک تو پی ایچ لیول جو ہے وہ الکلائن کی طرف چلا جاتا ہے، تو اس کی جو الکلوسس جو اس کا ہم نے ٹیسٹ کیا، اس میں 9 جو پی ایچ لیول اس کے اسٹامک کا ہوا تھا، تو 9 جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، خطرے کی علامت ہے، جس کی وجہ سے جو جانور وامٹنگ کر رہا تھا۔ چونکہ جانوروں کے جو وامٹنگ سینٹر نہیں ہوتا، انہیں ویسے الٹی متلی وغیرہ جیسے انسانوں میں ہوتی ہے، یہ ان کو نہیں آتی، صرف ایک ہی وجہ سے الٹی ان کو آتی ہے، وجہ ہے الکلوسس۔ تو ہمارے جتنے بھی پریکٹیشنر حضرات ہیں وہ یہ چیز نوٹ کر لیں، اور ہمارے فارمر حضرات وہ بھی نوٹ کر لیں۔ تو ادھر جو دو ہمارے پریکٹیشنر بھائی آئے ہیں وہ اس کو ایسیڈیوسس کی ٹریٹمنٹ اور ٹمپنی کی کرتے رہے ہیں، اس میں میٹا سوڈا اور مختلف جو لگزیٹو دیتے رہے ہیں، جبکہ اس کا ایشو کچھ اور تھا۔ یہ آپ کے سامنے ہے، یہ وامٹنگ کر رہا ہے، ہم نے اس کا جو سٹامک ٹیوب پاس کی، اس کو دیکھا گیا کہ شاید اس کی چوک بھی ہو سکتی ہے، چوک کی وجہ سے بھی جانور الٹیاں کرتا ہے۔ چوک اگر میں خوراک کی نالی میں کوئی چیز پھنس جائے تو اسے چوک کہتے ہیں، تو چوک کی وجہ سے بھی الٹیاں کرتا ہے، لیکن چوک کا ہم نے چیک کیا، چوک بالکل اس کو نہیں تھی، اور اس کا معدے کی جو پی ایچ لیول ہے وہ اس کی بہت زیادہ اپ تھی، ہائی تھی۔ تو اس کے علاوہ اس کی جو علامات اس میں تھی، یہ کپاہٹ تھی اور چلنے میں لڑکڑاہٹ تھی۔ اس کے علاوہ شیورنگ کر رہا تھا، یعنی مسل بھی اس کے جو وہ تھر تھرا رہے تھے، تو اس کی جو ساری جو علامات ہیں وہ الکلوسس کی طرف ہی اشارہ کر رہی تھی۔ مالکان سے ہسٹری لی گئی تو انہوں نے بھی خوراک صرف دی ہے، اور خوراک میں ہو سکتا ہے کہ یوریا کا جو عنصر ہے وہ شامل ہو گیا ہو، جس کی وجہ سے یہ الکلوسس، کیونکہ الکلوسس کی جو مین 2 بڑی وجوہات ہیں، یوریا کھاد کسی نہ کسی سورس سے جانور کے معدے میں چلی جائے، یعنی یا وہ خود کھا لے یا خوراک میں شامل ہو زیادہ مقدار میں، یا پھر زیادہ مقدار میں پیٹ بھر کے کھل کھا لے، تو اس کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے۔ تو آتے ہیں ٹریٹمنٹ کی طرف۔ تو ٹریٹمنٹ میں ہم نے سب سے پہلے اس کی جو اس کو ٹمپنی تھی اور بلوٹک تھی، ہم نے سٹامک ٹیوب پاس کی، اور اس کے بعد اس کا جو ہے اس کی ٹمپنی کم ہوئی، ایک نیڈل بھی ہم نے اس کو پہلے لگائی آتے ساتھ معدے میں گیس خارج کی، اس کے بعد ہم نے سٹامک ٹیوب پاس کی، اور اس کے بعد اس کو آئی وی فلوڈ دیا گیا۔ آئی وی فلوڈ ہم نے اس کو 2 لیٹر چڑھایا، چونکہ یہ ابھی اس کی وزن کم ہے،
اور ایج اس کی ٹوٹل 10 منتھ ہے. تھنی بریڈ کا یہ بچڑا ہے. تو اس کو آئی وی فلوڈ دیا گیا، اور فلوڈ میں ہم نے جو اس کے متعلق جو انجیکشن ہے اس میں اینٹی الرجک ہے، اینٹی ایمیٹک ہے، اس کے علاوہ اینٹی جو ہسٹامین ہے، اس کے علاوہ جو لیور ٹانک ہے، اس کے علاوہ جو ملٹی وٹامن الیکٹرولائٹس امینو ایسڈ وہ بھی انجیکشن اس کو دیے گئے. اور اس کے بعد ہم نے، چونکہ انہوں نے ایک تو یہ اس کو مسئلہ تھا وہ میں بتانا آپ کو بھول گیا ہوں کہ ان کو ڈرنچنگ بھی اس کو ہوئی تھی. ڈرنچنگ اس وجہ سے ہوئی تھی کہ مختلف یہ کاڑھا جات پلاتے رہے ہیں، ان کو بتاتے رہے، جیسے بھی یہ ڈرنچنگ بھی تھی اور اس کو سانس میں بھی جو لینے میں خڑخڑاہٹ اور دقت تھی. تو ہم نے مناسب سمجھا کہ اس کو جو دوائی اندر پلا رہے ہیں اس کو ہم نے جو سرکہ جو ہے ہم نے پلایا ہے، اور سرکہ جو ہے اس کو 4 گھنٹے کے وقفے کے سے پلانا چاہیے، لیکن ڈائگنوز کے بعد کہ اس کو الکلوسز میں سرکہ دینے سے جانور کو ریلیف ملتا ہے اور وہ ٹھیک ہوتا ہے. ڈراگ آف چوائس بھی وہی ہے، اور سرکہ ہم نے ان کو 4 گھنٹے کے وقفے سے جو ہم نے تجویز کیا ہے. اس کے علاوہ انجیکشن لگائیں اور اس کے بعد دیکھیں یہ تھوڑا سٹیبل ہو گیا ہے، چل پھر بھی ٹھیک رہا ہے. اور اس کے علاوہ اس کی جو ٹمپنی وغیرہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو گئی ہے. بہت زیادہ یہ ٹمپنی تھی تو جس کی وجہ سے اس کو سانس لینے میں بھی کافی دقت تھی. تو اس کے بعد ہم نے اس کو جو اینٹی بائیوٹک بھی لگایا ہے، اس کے علاوہ اس کو اسٹیرائڈ بھی دیا، اور اینسڈ بھی ہم نے انجیکشن لگایا ہے. چونکہ اس کو اب 2 مسئلے ہیں، ایک الکلوسس کی بیماری اور ساتھ میں جو ڈرنچنگ نمونیا جسے کہتے ہیں وہ بھی اس کو ساتھ ساتھ تھا. تو یہ ٹریٹمنٹ ہم نے 3 دن کے لیے تجویز کی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو فارمر حضرات ہیں وہ 3 دن ٹریٹمنٹ کرواتے ہی نہیں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ ڈاکٹر آئے اور ٹیکہ لگائے اور دوائی پلائے اور ہمارا جانور ٹھیک ہو جائے. بندے کو خود ہلکا سا زکام ہو تو 7 دن سے پہلے ٹھیک نہیں ہوتا، اور ہلکا سا بخار ہو تو 3 دن دوائی کھانی پڑتی ہے. اسی طرح جانور میں بھی ایسے ہی بیماریاں، ایسی ہی جان ہے، آپ 3 دن اس کا علاج کروایا کریں. امید ہے آپ دوستوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو میں ملتے